الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خالق کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک کریم نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت نورانی لمحات ہمیں عطا کیے۔ اس مالک کریم کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے۔ حضرات عزیز محترم، آج ہم کچھ صدقہ فطر کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدقہ فطر سے کیا مراد ہے۔ تو صدقہ فطر جو ہے، اس سے مراد وہ صدقہ کہ جو رمضان المبارک کے بعد نماز عید کی ادائیگی سے قبل دیا جاتا ہے۔ صدقہ ایسا صدقہ کہ جو رمضان المبارک میں عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سرکار والا توار تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ تو صدقہ فطر ہر اس مسلمان مرد پر، ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے کہ جو مالک نصاب ہو، اس نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ مالک نصاب مرد اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، خواہ بالغ ہی ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ بچہ مجنون ہے، خود صاحب نصاب ہے، تو پھر اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ صدقہ فطر کب واجب ہے؟ تو صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزہ فرض ہوئے، اسی سال عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر کا بھی حکم دیا گیا۔ صدقہ فطر قرآن پاک کی سورہ 30 صدقہ فطر جو ہے یہ 30ویں پارے کی سورہ اعلیٰ میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی، تو صدقہ فطر دینا کیوں ضروری ہے؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو لغو یعنی بے حیائی کی بات سے پاک کرنے کے لیے، مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر کو مقرر کیا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، فطرہ واجب کرنے میں 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے، ایک تو روزے دار کے روزوں کی کوتاہیوں کی معافی ہے۔ اکثر روزے میں غصہ بڑھ جاتا ہے تو بلا وجہ لڑ پڑتا ہے بندہ، کبھی جھوٹ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اس فطرے کی برکت سے وہ کوتاہیاں معاف کر دے گا، اور نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی نیکیوں سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو دوسرے مساکین کی روزی کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ صدقہ فطر کے فوائد ہیں۔ تو صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے رمضان کے روزے رکھنا شرط نہیں ہے، لہٰذا بلا عذر، کسی عذر یعنی مثلا سفر میں ہے، مریض ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہ رکھنے والا بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کے متعلق ہم نے چند ضروری احکام سیکھے۔
تو حضرات محترم، اب لوگ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے کہ جو اس کے مستحق ہوں۔ صدقہ فطر جو ہے غرباء کو دیا جائے، مساکین کو دیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، یعنی کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس عید کی خوشیاں منانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو جو بندہ اپنا صدقہ فطر نکالتا ہے تو صدقہ فطر سے وہ غرباء لوگ، وہ مساکین لوگوں تک بھی یہ رقم پہنچتی ہے، تو وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اب صدقہ فطر ہمیں کس کس کو دینا چاہیے؟ وہ ہم نے پتہ چل گیا کہ بھائی یتیموں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو صدقہ فطر دینا ہے کہ جو اس چیز کا حقدار ہو۔ آج کل ہم نہیں دیکھتے کہ جو سامنے آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، حقدار کو حق دینا چاہیے۔ تو جب ہم حقدار تک کسی حق کو اس کے حق کو اس کے تک پہنچائیں گے تو تاکہ وہ بھی ان انتظام اور ان احترام میں کیا ہے شامل ہو جائے گا۔ دین کے طلباء پہ بھی صدقہ لگ سکتا ہے، جس طرح کہ موجودہ دور میں عالمی تنظیم اپنی دعوت اسلامی جو پورے 200 سے زائد ممالک میں دین اسلام کے پیغام کو عام کر رہی ہے، جس کے 107 سے زائد شعبہ جات ہیں، جن میں دین اسلام کی یعنی کہ دعوت دے رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تنظیم کے ساتھ تعاون کریں کہ جو دین کا پیغام صحیح حق پہنچا رہی ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت موجودہ دور میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رکھے، کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کو بچایا ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں نماز کی دعوت دی، جنہوں نے ہمیں اس منبر اور محراب کا ہمیں وارث بنا دیا، اس مصلی کی ہمیں زینت جنہوں نے بنایا، تو ان کی ایسی پیاری تحریک، وہ دعوت اسلامی نے ہمارے اوپر بڑا اپنا کرم کیا، بڑا فضل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عالمی تنظیم کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کی سرمایہ ہے، کہ جو ہمیں ہمارے ایمان بچا رہی ہے، جو ہمیں اسلام کی دعوت دے رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زکوٰۃ، صدقات، اپنے نفلی صدقات، اپنے واجبی صدقات، فطرانہ ہو جو بھی ہو، کفارہ ہو روزوں کا، ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صدقہ فطر کے متعلق مسائل سیکھنے کی، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے زیر سایہ رہ کر ہمیں رب اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔